بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالرحمن بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نائگلیریا ایک امیبا، ایک بیکٹیریا کی فارم ہے جو مائکروسکوپک ہے اور اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کل بہت پھیل رہی ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں برین ایٹنگ بیکٹیریا بھی کہتے ہیں۔ بہت خطرناک بیکٹیریا ہے، آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے برین میں جاتا ہے اور ادھر آپ کا دماغ میں اثر انداز ہوتا ہے اور پھر آپ کی 2 یا 3 دنوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ میکسیمم 5 ڈیز آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ آخر اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی اور یہ کن وجوہات کی بنا پہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ پانی میں پیدا ہونے والا بیکٹیریا ہے، اومیبا ہے، جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو یعنی جس پانی میں ڈائریکٹ دھوپ پڑ رہی ہو، سن لائٹ آ رہی ہو، سن بیمز پڑ رہی ہوں، اور اس میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور صاف پانی میں، یاد رکھیے گا، ایک کھارے پانی میں یہ پیدا نہیں ہوتا۔ صاف پانی میں کلورین کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں یہ امیبا پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو بتایا، یہ پانی کے ذریعے انسان جب ناک میں پانی ڈالتا ہے یا انسان سوئمنگ کرتا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو یہ ناک کے ذریعے جاتا ہے اور ناک کی پلیٹس کو کراس کر کے یہ دماغ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں پر یہ اپنا وائرس وہاں پر یہ نقصان کرتا ہے اور 2 یا 3 دن میں انسان مر جاتا ہے، یہ 4-5 دنوں میں آپ کہہ لیں میکسیمم انسان مر جاتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو چھوٹی سی اس کا تعارف کرا دیا، اس کے کانسیکوینسز اور اس کا سب کچھ بتا دیا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں ایک بڑی اہم بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات جب یہ وائرس پاکستان میں کہا جی پہلا کیس، پہلی بات تو یہ پہلا کیس نہیں، پہلے بھی یہ کیس ایک رپورٹ ہو چکا ہے کراچی میں، اور آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، تقریباً یا 4 سال پہلے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ، بٹ ایک کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ ایک نعت خواں تھے جو نعت پڑھا کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ انہوں نے سوئمنگ کی تھی، غالباً ان کے ناک میں ہی چلا گیا تھا اور اس سے یہ ان کے برین میں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی نیوز بھی چلی تھی اس وقت، کیونکہ یہ آج کل جو یہ موسمی لوگ شروع ہو چکے ہیں نا یوٹیوب وغیرہ میں، اور لگے ہوئے ہیں خبریں پھیلانے کے لیے، بس جلدی جلدی سے ہم دے دیں خبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیراکی سے نہیں ہوتا، تیراکی سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو ان لوگوں نے، موسمی لوگوں نے جو یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یوں ہو گیا، سوئمنگ سے ہو گیا، سوئمنگ لگا رکھی تھی، جھوٹ پھیلا رکھا تھا، مس انفارمیشن پورے اس میں پھیلا رکھی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں اور ان کے بھائیوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پہلے وہ بھائیوں کی کلپ دیکھ لیں آپ، پہلے وہ جا کر بھائیوں کے کلپ دیکھیں آپ، ان کے بھائی نے کیا کہا، پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے، اس کا کوئی بالآخر کوئی کہیں ان کو روکنا چاہیے۔ کہ سوشل میڈیا پر باقی جگہ خبریں چل رہی ہیں کہ سوئمنگ پول میں گئے یا کراچی گئے، تو آخری دفعہ وہ کب کراچی گئے یا سوئمنگ پول گئے؟ سوئمنگ پول تو گئے ہی نہیں، نہ کراچی گیا، کراچی تو 6 سال پہلے گیا تھا، اچھا، اس کے بعد کبھی نہیں گئے؟ کبھی نہیں گیا، اور سوئمنگ پول گیا ہی نہیں، وہ 4 سال پہلے گئے تھے، ہم کٹھے گئے تھے سارے فرینڈ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سوئمنگ پول میں گئے ہیں؟ بس یا اندازہ لگایا جا رہا وہ اپنا اندازہ لگا رہے ہیں، ہے؟ اچھا، اندازے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے نا، وہ اب تعاون کر رہے ہیں۔ بس ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں نا کہ سوئمنگ پول میں نہایا ہے، یہ کراچی گیا، یہ کام نہیں ہے، نہ سوئمنگ پول میں کہیں نہایا نہ کراچی گیا۔ ان بیوقوفوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کے نقصانات کتنے ہیں، کہ یہ جو پینک آپ پھیلاتے ہیں، اس کے پھر آگے نقصانات، جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں، جھوٹی انفارمیشن پھیلتی ہے۔ ہم ویوز لے لیں، اس دور میں جو لگے ہوئے ہیں اتنی نیگلیجنسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں اتنا ان کا چائلڈش بیہیویئر ہے کہ کتنا یہ نقصان کر سکتا ہے اس چیز کو، اس موضوع کو، اس مسئلے کو کتنا یہ خراب کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جس لڑکے کا جو اب
केस रिपोर्ट हुआ था और आप बताया गया, तमाम लोगों ने कहा जी वो स्विमिंग पूल नहाने गया था, पता नहीं या नहर में नहाने गया था, और ये था वो था, और उसी के भाइयों ने उसका भांडा फोड़ दिया, और बल्कि भांडा नहीं फोड़ा, और बिल्कुल बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये झूठी खबरें फैलाना बंद किया जाए। ये कोई नहाने नहीं गए थे कहीं पर भी, आज से हम 4 साल पहले गए थे नहाने, और 5 साल पहले हम समुद्र 6 साल पहले हम समुद्र गए थे। तो ये गालिबन कोई वज़ू करते हुए, याद रखिएगा, ये सर्वाइव कर सकता है आपके टैप वाटर में, ये आपके सर्वाइव कर सकते हैं, यानी जो नॉर्मल आपके नलकों में पानी आता है और उसमें आप वज़ू वगैरह करते हैं, उसमें ये सर्वाइव कर सकता है, ये बैक्टीरिया और ये अमाइबा। तो इसकी वजह, आप नाक में जब पानी डालते हैं और ये नाक के ज़रिए खींचता है, और जब आप अक्सर लोग नाक में पानी डाल के उसको खींचते हैं, जो मुस्तहब तरीका है, तो वो दिमाग तक चला जाता है वायरस। तो इसका तरीका यह है कि आप एहतियात करें, और नाक में, क्योंकि वज़ू में पानी डालना फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और उसमें नाक में पानी डालना फ़र्ज़ नहीं है, तो आप एहतियात किया करें, बस हल्का सा पानी डाला करें, और कोशिश किया करें कि हाथ तर करके, अपनी ये उंगली तर करके उससे नाक में डाल दिया करें ताकि वज़ू हो जाए। और अगर ज़्यादा एहतियात करनी है तो ना भी डालें, क्योंकि ये फ़र्ज़ में नहीं है, और क्योंकि अब तक की बीमारी फैल रही है। और मैंने आपको जैसे बताया, क्लोरीन और क्लोरीनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करवाएं अपनी टैंकियों में, अपने नल, ये जितने भी टैंकीज़ आपकी रखी हुई हैं, टैंकियाँ रखी हुई हैं, उसमें पानी को क्लीन करवाएं, उसमें क्लोरीन की ख़ास मिकदार है, वो ज़रूर डलवाएं अपने स्विमिंग पूल में। और झूठी खबरों से, जाली खबरों से, फेक न्यूज़ से, पैनिक जो फैला रहे हैं, उनसे बचें। और मैंने आपको बताया नाक के ज़रिए जाता है, नाक पे आप इसको एहतियात करें, और इस नाइक्लेरिया, अमाइबा या ये नाइक्लेरिया, अमाइबा या बैक्टीरिया, इससे महफूज रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मग़फ़िरत।